بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال أخبرنا الليث عن أقيل عن ابن شهاب عن أروة بن الزبير أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب إليه الخلاء وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال اقرأ فقال ما أنا بقارئ قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال زملوني فزملوه حتى ذاب عنه الروع فقال لخديجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي. عزیز طالبات، یہ بخاری شریف کی تیسری حدیث ہے جس کی الحمدللہ ابھی عبارت پڑھی گئی ہے. چونکہ یہ حدیث بہت لمبی ہے اور طویل ہے، اس لیے اس کی تشریح انشاءاللہ العزیز قسطوں میں ہوگی. جس وقت ہم درس میں حاضر ہوں یا درس سن رہے ہوں تو اس وقت یکسوئی ہونی چاہیے اور مکمل توجہ درس پر ہونا چاہیے، اسی سے سبق سمجھ میں آتا ہے. آج کے سبق کی یا حدیث کی تشریح یوں ہوگی کہ ابھی تو عبارت پڑھی گئی ہے، اب اس کے بعد ترجمہ اور تشریح ایک ساتھ ہوگی، اس لیے آپ ترجمے اور تشریح پر ایک ساتھ دھیان دیں. عام طور پر بڑی جماعتوں میں آنے کے بعد طلبہ و طالبات عبارت پر اور ترجمے پر آج کل توجہ نہیں دے رہے ہیں، اور پڑھانے والے اساتذہ معلمین و معلمات کا حال یہ ہے لمبی چوڑی تشریحات و توضیحات میں پڑھ کر مین بنیادی صلاحیتیں مفقود ہوتی چلی جا رہی ہیں، نظر انداز ہوتی چلی جا رہی ہیں. اس لیے اولاً عبارت پر، ثانیاً ترجمے پر اور ثالثاً تشریح پر توجہ دینا چاہیے. بہرحال یہ تیسری حدیث ہے بخاری شریف کی.
حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی یحییٰ ابن بکیر نے حدثنا کے سلسلے میں اور اسی طرح اخبرنا اور انباءنا کے بارے میں پچھلے اسباق میں کافی تفصیل ذکر کی جا چکی ہے. ان تفصیلات و توضیحات کو ذہن نشین کریں تو پھر جب بھی سند پڑھی جائے گی تو سند کا ترجمہ اور مطلب بآسانی الحمدللہ سمجھ میں آ جائے گا. بہرحال حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی یحییٰ ابن بکیر نے. قالا وہ فرماتے ہیں یعنی یحییٰ ابن بکیر فرماتے ہیں اخبرنا اللیث ہمیں خبر دی ہے لیث نے. یعنی کہ حضرت امام بخاری کس سے روایت کرتے ہیں؟ یحییٰ ابن بکیر سے. یحییٰ ابن بکیر کس سے روایت کرتے ہیں؟ لیث سے. گویا کہ امام بخاری کے استاد یحییٰ ابن بکیر ہوئے اور یحییٰ ابن بکیر کے استاد حضرت لیث ہوئے. اور حضرت لیث کے استاد کون ہیں؟ اس سے آگے سند میں دیکھیے حضرت عقیل ہے. تو حضرت لیث روایت کرتے ہیں حضرت عقیل سے عن ابن شہاب، اور حضرت عقیل روایت کرتے ہیں ابن شہاب زہری سے. یہ ابن شہاب زہری مشہور و معروف محدث ہیں جن کا نسب کتابوں میں یوں بیان کیا گیا ہے ابو بکر محمد بن مسلم بن عبید اللہ بن شہاب بن عبداللہ بن حارث بن زہرہ بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤے الزہری المدنی. یہ ہے ابن شہاب زہری مشہور محدث کا نسب نامہ. ابن شہاب زہری روایت کرتے ہیں حضرت عروہ سے، عروہ ابن زبیر سے رضی اللہ تعالی. اور حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں حضرت عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا سے. حضرت عروہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھانجے ہیں تو وہ اپنی خالہ سے یہ روایت نقل کرتے ہیں. اب یہاں پر ایک بات بتانے کی یہ ہے کہ یہ حدیث مرسل ہے یا متصل ہے. آپ جانتے ہیں مرسل حدیث کی تعریف کہ راوی اپنے استاد کو چھوڑ کر اس سے اوپر والے استاد کا نام لے تو وہ حدیث مرسل ہو جاتی ہے. اور اگر اس طرح راوی نہ کرے اور حدیث مکمل بیان کرے، بیچ میں انقطاع نہ ہو تو وہ حدیث متصل کہلاتی ہے. چونکہ حدیث میں جو اگلا واقعہ بیان کیا گیا ہے ابتدائے نزول وحی کے وقت کا، اس وقت تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا موجود نہیں تھی، تو پھر وہ واقعہ کہاں سے بیان کر رہی ہیں؟ ظاہر بات ہے انہوں نے کسی راوی سے یا کسی صحابی سے سنا ہوگا، انہی سے سن کر یہ واقعہ وحی بیان کر رہی ہو. اس لیے محدثین کی جماعت کہتی ہے یا ان کا خیال ہے کہ یہ حدیث مرسل ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس صحابی کا نام بیان نہیں کیا جن سے انہوں نے سنا. لیکن ایک بات میں یوں بتا دوں کہ اگر کوئی صحابی کے علاوہ کوئی اس طرح حدیث مرسل کر دے تو اس کا اتنا مقام نہیں ہوتا، لیکن صحابی یا صحابیہ کسی حدیث کو مرسل بیان کریں تو وہ متصل کے درجے اور حکم میں ہوتی ہے. اس لیے اس روایت و حدیث پر کوئی اثر نہیں پڑتا اس کے مرسل ہونے کا. لیکن وہیں پر محدثین اور شارحین یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ اس بات کا بھی امکان ہے
اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے براہ راست نبی رحمت محسن انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ واقعہ وہی سنا ہو اور امت کے سامنے بیان کیا ہو، تب یہ حدیث براہ راست متصل ہو جائے گی، مرسل نہیں ہوگی۔ بہرحال حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے انہا قالت، کہ وہ فرماتی ہیں، قالت کا فاعل کون ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ فرماتی ہیں اول ما بدیا به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے جو وحی کی ابتدا ہوئی، الرؤیا الصالحۃ فی النوم، وہ اچھے خواب تھے نیند کی حالت میں۔ اول نے پہلے، ما بدیا بھی جس سے ابتدا کی گئی، من الوحی وحی کے سلسلے میں، تو وحی آنے سے پہلے یا وحی کے آغاز سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے اثرات یا نبوت کے اثرات ظاہر ہو رہے تھے روئے صالحہ فی النوم کی شکل میں یا مبشرات کی صورت میں۔ من الوحی میں جو من ہے اس کو آپ من تبعیضیہ بھی مان سکتے ہیں اور من بیانیہ بھی مان سکتے ہیں۔ من تبعیضیہ مانیں گے تو ایسی صورت میں خواب وحی کی ایک قسم ہوگا، خواب بھی وحی کی ایک قسم ہوگا۔ اگر آپ من کو تبعیضیہ نہ مانے بلکہ بیانیہ مانے تو ایسی صورت میں مانے ہوں گے کہ خواب سے وحی کی ابتدا ہوئی، سب سے پہلے خواب سے وحی کی ابتدا ہوئی۔ ابتدائے وحی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 40 سال کی تھی۔ کتنے سال کی تھی؟ 40 سال کی تھی۔ اور جس وقت آپ پر وحی آئی مہینہ ربیع الاول کا تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 40 سال کی تھی اور وحی کے ابتدائی آثار یعنی خوابوں کا سلسلہ، وحی کی آمد کا سلسلہ نہیں بلکہ خوابوں کا سلسلہ وہ ماہ ربیع الاول سے لے کر ماہ رمضان المبارک تک کا ہے، 6 مہینوں کا ہے۔ کتنے مہینوں کا ہے؟ 6 مہینوں کا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان میں وحی کے آنے سے پہلے 6 مہینے خوابوں کا سلسلہ چلا اور اسی طرح مبشرات کا بھی سلسلہ چلا۔ مبشرات کا مطلب یہ کہ خوابوں کے علاوہ بھی ایسی چیزیں اور ایسے معجزات رونما ہوئے جو آپ کی نبوت و رسالت کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ مثال کے طور پر جب آپ راہ سے گزرتے تھے، راستوں سے گزرتے تھے، پتھر آپ کو سلام کرتے تھے اور درخت آپ کے لیے جھک جایا کرتے تھے، یہ مبشرات کہا گیا۔ اور الرؤیا الصالحہ، اچھے خواب اس کا ترجمہ ہے، مسرت انگیز اور خوشکن خوابوں کو رؤیا صالحہ کہا جاتا ہے۔ رؤیا صالحہ سے مراد یہاں پر 3 صفتیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خواب ہوتے تھے صالحہ ہوتے تھے، صادقہ ہوتے تھے اور واضحہ ہوتے تھے۔ صالحہ یعنی اچھے خواب، خواب دیکھنے والا خوش ہو جائے، اور صادقہ کا مطلب یہ کہ جو خواب دیکھتے تھے وہ صبح میں پورا ہوتا تھا، مکمل ہوتا تھا۔ اور واضحہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب
واضح اور صاف ہوتے تھے، اس کو سمجھنے کے لیے کوئی دقت نہیں ہوتی تھی، خوابوں کی تعبیر کے سلسلے میں کوئی پیچیدگی سے دوچار نہیں ہونا پڑتا تھا، بلکہ آپ کے خواب صالحہ، صادقہ اور واضحہ ہوا کرتے تھے۔ دیکھیے، ربیع الاول سے خوابوں کا سلسلہ چلا ہے رمضان المبارک تک، تو ربیع الاول تا رمضان 6 مہینے مدت ہوتی ہے۔ اگر خوابوں کی اس مدت کو، 6 ماہ کی مدت کو، وحی کی جو 23 سالہ مدت ہے اس کے مقابلے میں حساب کر کے دیکھیں گے تو خوابوں کا یہ حصہ 46واں حصہ بنتا ہے۔ اس لیے حدیث میں کہا گیا رؤی المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوہ، کہ مومن کا خواب نبوت کے حصوں میں سے 46واں حصہ ہوتا ہے۔ اب اگر یہ حصہ باقی ہے، 46واں حصہ آج بھی باقی ہے، مومن کے خواب کو نبوت کا 46واں حصہ کہا گیا ہے حدیث ہی کی روح سے اور حدیث ہی کی جانب سے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبوت تو ختم ہو چکی ہے اور یہ 46واں حصہ چل رہا ہے، جاری ہے، تو کہیں یہ ختم نبوت کے عقیدے کے خلاف تو نہیں ہے؟ تو پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے۔ شارحین نے اور علماء اکرام نے بیان فرمایا ہے کہ یہ نبوت کا 46واں حصہ کل نہیں ہے بلکہ جز ہے، اور جز کا وجود کل کے وجود کو مستلزم نہیں ہوتا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کا جز پایا جائے تو ضروری نہیں ہے کہ اس کا کل بھی پایا جائے، اس کا مکمل بھی پایا جائے، تو جز کے موجود ہونے سے کل پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ اس لیے یہ عقیدہ ختم نبوت کے خلاف اور منافی نہیں ہے۔ الرؤیا الصالحۃ فی النوم، اچھے خواب تھے نیند کی حالت میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیند کی حالت میں یہ خواب دیکھا کرتے تھے۔ آگے فرمایا گیا فَكَانَ لَا يَرَى رُؤْيًا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خواب نہیں دیکھتے تھے إِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ، مگر وہ خواب ہوتا تھا صبح کی روشنی کی طرح۔ جاءت، جاء مانے آنا، یہ جاءت کا فاعل رؤیا ہے اور یا ضمیر رؤیا کی طرف راجع ہے، تو وہ خواب، مگر وہ خواب آتا تھا صبح کی روشنی کی طرف۔ فلق کہتے ہیں سپید سحر، یعنی صبح کی روشنی کو۔ تو صبح کی روشنی، فلق کے ویسے معنی پھاڑنے کی آتی، اسی لیے قرآن میں کہا گیا نا فالق الحب والنوا، دانے اور گٹلیوں کو پھاڑنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اس میں سے اللہ تعالیٰ پودوں کو، درختوں کو نکالتے ہیں۔ چونکہ یہ صبح کی روشنی رات کے اندھیرے کو پھاڑ کر اندر سے نکلتی ہے، اس لیے صبح کی روشنی کو فلق الصبح کہا جاتا ہے۔ تو وہ صبح کی روشنی جس طرح واضح ہوتی ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب بھی بالکل روشن اور واضح ہوا کرتے تھے، اور یہ بتاتے تھے کہ آسمان نبوت کا سراج منیر عنقریب جلوہ گر ہونے والا ہے۔ وہ روشنی اس بات کی، خوابوں کی روشنی اس بات کی رہنمائی کرتی تھی اور بتاتی تھی۔ تو ابتداءً آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے آنے سے پہلے اچھے خوابوں کا آنا تھا اور مبشرات بھی تھے۔ پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پر کیا ہوا؟ ثم حبب الیہ الخلاء، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر
خلوت کی محبت ڈال دی گئی۔ یہ الخلا، خلوت سے مراد تنہائی ہے۔ حبب الیہ الخلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خلوت نشینی کی محبت ڈال دی گئی کہ دل کے اندر یہ خیال آیا کہ یکسو ہو کر کے تنہائی میں کسی جگہ بیٹھ جانا چاہیے، لوگوں سے علیحدہ ہو جانا چاہیے، یکسوئی اختیار کرنا چاہیے۔ یہ خلوت کی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں ڈال دی گئی؟ اس کے کئی ایک فائدے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ بیان کیا گیا کہ اس کی وجہ سے فارغ القلبی حاصل ہوتی ہے، دل یکسو ہوتا ہے، اس وساوس سے خالی ہو جاتا ہے۔ آج کل بہت سارے لوگ وسوسوں کی شکایت کرتے ہیں، تو اس کا ایک علاج یہ ہے کہ وسوسوں سے بچنے کے لیے خلوت نشینی اختیار کرنا چاہیے، یکسوئی اختیار کرنا چاہیے۔ اور خلوت کا دوسرا فائدہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں، اللہ تعالیٰ کی یاد میں آسانی ہوتی ہے۔ تیسرا فائدہ یہ بیان کیا گیا کہ منکرات اور گناہوں سے، معصیتوں سے حفاظت ہوتی ہے۔ اور چوتھا فائدہ یہ بیان کیا گیا کہ خلوت اور تنہائی کی وجہ سے دل میں خشوع و خضوع پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی خشیت پیدا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ دنیاوی معلوفات اور مرغوبات اور خواہشات سے انقطاع ہو جاتا ہے، آدمی اس سے بے فکر ہو جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ اللہ تعالیٰ کو تاج نبوت رکھنا تھا اور سید الاولین والآخرین بنانا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے خوابوں اور مبشرات کے ساتھ ساتھ الخلا، خلوت کی محبت ڈال دی۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خلوت نشینی کی محبت اور شوق پیدا ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک غار حرا پر پڑی اس خلوت نشینی کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر جا کر خلوت نشینی اور تنہائی اختیار کرتے اور عبادت فرماتے، اللہ تعالیٰ سے لو لگاتے اور اللہ تعالیٰ کی مخلوقات و مصنوعات میں تفکر فرماتے۔ چنانچہ آگے کہا گیا وَكَانَ يَخْلُو بِغَارِ حِرَاءٍ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلوت فرماتے تھے غار حرا میں۔ جی ہاں، یہ وہی غار حرا ہے جسے آج جبل النور کہا جاتا ہے۔ آپ حج یا عمرے کو جائیں گے، دعا فرمائیے اللہ تعالی ہمیں بار بار وہاں کی حاضری نصیب فرمائے، عمرہ اور حج بیت اللہ کی توفیق عطا فرمائے اور اسے قبول اور منظور فرمائے۔ جبل النور وہاں پر لکھا ہوا ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا یا اسی پہاڑ کا انتخاب کیوں فرمایا؟ اور بھی پہاڑ تھے، اور بھی غار تھے، اور بھی جگہیں تھی جہاں پر آپ خلوت نشینی کر سکتے تھے۔ آخر غار حرا ہی کا آپ نے کیوں انتخاب فرمایا؟ تو اس سلسلے میں شارحین اور علماء کرام یہ بیان فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا کا انتخاب اس لیے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا بھی وہیں خلوت نشین تھے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ غار حرا سے بیت اللہ آسانی سے نظر آ جاتا تھا۔ اس میں اور بھی لطف کا سبب تھا، اور بیت اللہ وہاں سے نظر بھی آ جاتا تھا اور قریب بھی ہوتا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا کا انتخاب فرمایا۔ فَيَتَحَنَّسُ فِيهِ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تحنس یعنی تعبد یعنی عبادت فرماتے تھے، یعنی غار حرا میں جا کر کے سوتے نہیں تھے، آرام نہیں کرتے تھے، خالی نہیں بیٹھتے تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ تنہائی اچھی چیز ہے، لیکن خالی تنہائی بھی اچھی چیز نہیں ہے، اس میں بیٹھ کر آدمی کو کچھ نہ کچھ اللہ تعالی کی عبادت کرنی چاہیے اور تلاوت کرنا چاہیے، مطالعہ کرنا چاہیے،
غور اور فکر اور مراقبہ کرنا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر یتحنس فیہ عبادت فرمایا کرتے تھے۔ یتحنس کی لغوی تشریح یہ ہے کہ حنس کے معنی اصل میں گناہ کے آتے ہیں، لیکن یہی حنس جب اسے آپ باب تفعل سے لے کر آئیں تو باب تفعل کا خاصہ سلب مآخذ ہے، تو معنی ہوئے ازالہ حنس کے، یعنی گناہوں کو زائل کرنے کے۔ تو اس لیے اس کی لازمی تفسیر جو کی جاتی ہے وہ تعبد سے کی جاتی ہے۔ فَيَتَحَنَّسُ فِيهِ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تحنس کرتے تھے، وہ تعبد۔ تعنس کیا ہے؟ وہ تعبد ہے، وہ اللہ تعالی کی عبادت ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو عبادت فرماتے تھے وہ عبادت کی یا تعبد کی کیفیت کیا تھی؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی عبادت فرماتے تھے؟ ابھی تو شریعت اسلامی نہیں تھی، قرآن کا نزول نہیں ہوا تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکام نازل نہیں ہوئے تھے، تو آپ کس شریعت کے مطابق عبادت کرتے تھے؟ کس دین کے مطابق آپ عبادت کیا کرتے تھے؟ تو اب یہاں پر سب سے پہلے سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سابقہ شریعتوں کے مکلف تھے یا نہیں تھے؟ بعض علماء نے فرمایا کہ آپ سابقہ شریعتوں کے مکلف نہیں تھے، بعض نے فرمایا کہ اس سلسلے میں توقف کیا جائے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں تعبد کی جو بھی شکل و نوعیت ڈالی ہو ویسے آپ نے عبادت کی ہو۔ لیکن بعض علماء نے یہ فرمایا کہ آپ سابقہ شریعتوں کے مکلف تھے۔ تو کون سی شریعت کے مکلف تھے سابقہ شریعتوں میں؟ بعض علماء نے کہا حضرت نوح علیہ السلام کی شریعت کے، بعض علماء نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے، بعض علماء نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے مکلف تھے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے تشریحاً اور توضیحاً کہا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف فرما ہوتے اور زیادہ تر اللہ تعالیٰ کی مخلوقات و مسموعات میں غور اور فکر سے کام لیا کرتے تھے۔ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں پر عبادت تھی۔ اللیالی ذوات العدد، کئی راتیں۔ تو پورا ترجمہ یوں ہوگا فیتحنس فیہ وہو تعبد اللیالی ذوات العدد، کہ آپ عبادت فرماتے تھے وہاں پر کئی راتیں۔ یہ مکمل ترجمہ ہوا۔ تو اللیالیہ کی قید سے یہ قید احترازی نہیں ہے کہ ایام کو نکال دیا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف راتوں میں خلوت نشینی کرتے تھے، راتوں میں عبادت کرتے تھے غار حرا میں، دن میں نہیں کرتے تھے، دن میں عبادت نہیں فرمایا کرتے تھے۔ ایسی بات نہیں، رات و دن آپ کا قیام وہیں پر ہوتا تھا حالت خلوت نشینی میں، اور دن و رات عبادت ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں پر۔ پھر لیالی کی تخصیص کیوں کی گئی؟ لیالی کی تخصیص اس لیے کی گئی کہ لیالی یعنی راتوں میں خلوت زیادہ ہوتی ہے اور یکسوئی زیادہ ہوتی ہے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں بھی خلوت فرماتے تھے۔ قبل ان ينزع الى اہلہ، اپنے گھر والوں کی طرف لوٹنے سے پہلے نزع ينزع کہتے ہیں شوق کے ساتھ گھر لوٹنا، یعنی آپ عبادت کرتے رہتے، پھر اس کے بعد گھر والوں کی طرف لوٹنے کا اشتیاق اور شوق ہوتا تو گھر کی طرف لوٹ جاتے، اس وقت تک عبادت فرماتے رہتے تھے۔ اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ اسلام میں رہبانیت کا تصور نہیں ہے۔ رہبانیت کسے کہتے ہیں؟ بیوی بچوں کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینا، یا پھر شادی ہی نہیں کرنا، کاروبار نہیں کرنا، تجارت نہیں کرنا، دنیاوی کوئی کام نہیں کرنا اور عبادت کے لیے یکسو ہو کر رہ جانا، یہ رہبانیت ہے۔
لا رہبانیت فی الاسلام، حدیث کے مطابق اسلام میں رہبانیت کی گنجائش نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل بتا رہا ہے کہ آپ غار حرا میں خلوت بھی فرماتے اور اپنے گھر کی طرف لوٹتے اور بالاشتیاق لوٹتے، اس سے رہبانیت کی تردید ہو رہی ہے۔ وَيَتَزَوَّدُ لِذَلِكَ، اور اس کے لیے آپ توشہ تیار فرماتے ہیں۔ تزود زیادہ راہ لینا، توشہ لینا، اپنے ساتھ ٹفن لے لیتے، غار حرا میں جا کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے اپنے ساتھ کھانے پینے کا نظم بھی فرماتے ہیں۔ اور اسی کا نام توکل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ ہے کہ آدمی اسباب اختیار کرتے ہوئے مسبب الاسباب، خالق کائنات، رب ارض و سما، رب العالمین پر توکل اور بھروسہ کرے، نہ یہ کہ اسباب کو چھوڑ دے، نہ کھائے نہ پکائے، نہ ساتھ میں توشہ لے، نہ محنت کرے، نہ کمائی کرے، پھر کہے کہ بھئی اللہ بہت بڑا ہے، اللہ تو پالنے والا ہے۔ یہ عمل توکل کے خلاف ہے، یہ عقیدہ اور یہ خیال توکل کے خلاف ہے۔ یہ نہیں، اسباب کو اختیار کرنا اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرنے کا نام توکل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو اپنے ساتھ توشہ نہ لے جاتے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے۔ آپ سے زیادہ بڑا ہوا ایمان اور یقین کس کا ہے؟ لیکن آپ اپنے ساتھ توشہ لے جا رہے ہیں غار حرا میں، اور اپنے لیے اسباب اختیار کر رہے ہیں، اور اللہ کی ذات پر توکل بھی ہے اور بھروسہ بھی۔ ثم یرجع الى خدیجۃ فیتزود لمثلها، پھر واپس لوٹتے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف واپس لوٹتے، چونکہ وہ آپ کی پہلی بیوی ہیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 25 سال کی تھی، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 40 سال کی تھی۔ لیکن آپ طاہرہ تھی، طیبہ تھی، پاک باز تھی، مالدار بھی تھی، تقوی پرست بھی تھی، اور توحید کی طرف مائل تھی۔ پہلے سے آپ 2 شوہروں سے بیوہ ہو چکی تھی، آپ کی اولاد بھی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تقوی و طہارت کی بنیاد پر، اور ابو طالب نے ان کی پاکیزگی کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح فرمایا اور خطبہ پڑھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں کسی اور بیوی سے نکاح نہیں کیا، ان کے گزرنے کے بعد ہی آپ نے نکاح فرمایا۔ آپ کی تقریباً اولاد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوائے ایک کے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثم یرجع الی خدیجہ، پھر آپ لوٹتے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف، فیتزود لمثلها، پھر آپ توشہ لیتے اسی طرح، یعنی جس طرح آپ پہلے توشہ لیے تھے، یا جس طرح جتنے دنوں کے لیے، جتنی راتوں کے لیے آپ نے اس سے پہلے توشہ لیا تھا، اسی طرح آپ توشہ لیتے تھے۔ کئی راتیں، کئی دن آپ بیٹھتے تھے، مہینے مہینے گزر جاتے تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اتنا بڑا توشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا لے جا کر وہاں ذخیرہ کر لیتے تھے؟ محدثین نے بیان فرمایا خود بھی کھاتے تھے اور آنے جانے والے مسافروں کو بھی کھلاتے تھے۔ یہ خدمت خلق کا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچپن سے، جوانی ہی سے فرمایا۔ اسی سے اسلام پھیلتا ہے، لوگ گرویدہ ہوتے ہیں، متاثر ہوتے ہیں۔ ہمیں بھی خدمت خلق کرنا چاہیے۔ آج ہم اپنے گھر والوں کی خدمت صحیح طور پر نہیں کر سکتے، تو خدمت خلق
کیا کریں گے؟ مخلوق کی خدمت کیا کریں گے؟ حتی جاءہ الحق، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حق آ گیا۔ حق آنے سے کیا مراد ہے؟ ایک تو یہاں پر حق سے مراد وحی ہو سکتی ہے، کیا حق آ گیا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی آ گئی، یا پھر یہاں پر حق سے مراد رسول حق ہو سکتا ہے۔ رسول حق یعنی اللہ تعالیٰ کا قاصد، اللہ تعالیٰ کا قاصد مراد ہو سکتا ہے، فرشتہ ہو سکتا ہے جسے حق سے تعبیر کیا گیا ہے۔ حتی جاءہ الحق، یہاں تک کہ آپ کے پاس حق آ گیا۔ وَهُوَ فِي غَارِ حِرَاءٍ، اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حراء میں تھے۔ فَجَاءَهُ الْمَلَكُ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملک یعنی فرشتہ آیا۔ عمر کیا تھی آپ کی؟ اس وقت 40 سال تھی، اور جس وقت وحی نازل ہو رہی ہے، قرآن مجید کی پہلی آیتیں آ رہی ہیں، جگہ غار حراء ہے، اور مہینہ رمضان المبارک کا ہے، اور رمضان المبارک میں بھی آخری عشرہ تھا راجح قول کے مطابق۔ وہ فرشتہ آیا اور کہنے لگا، فقال، اس فرشتے نے کہا، اقرأ، پڑھیے، اقرأ، پڑھیے۔ عزیز طالبات، آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، آپ نے پڑھا نہیں تھا، تو ظاہر بات ہے جب آپ امی تھے، پڑھے ہوئے نہیں تھے، تو کسی نہ پڑھے ہوئے شخص کو پڑھنے کا حکم دینا یہ تکلیف مالا یطاق ہے، یعنی ایسی چیز کی تکلیف دینا جس کی وہ طاقت نہ رکھتا۔ اسلام میں یہ درست نہیں ہے۔ اسلامی جتنے احکام ہیں وہ خود ایسے احکام ہیں جن پر بندے چل سکتے ہیں، جن کی طاقت بندے رکھتے ہیں۔ تکلیف مالا یطاق احکام اسلامی احکام نہیں ہے، اسلام میں ایسے احکام لاگو نہیں کیے گئے من جانب اللہ۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں اقرا کہہ کر تکلیف مالا یطاق تو نہیں دی جا رہی، ہرگز نہیں، اس لیے کہ یہ جو حکم تھا یا امر تھا، امر تکلیفی نہیں تھا بلکہ امر تلقینی تھا۔ کہتے امر تلقینی، تلقین کی جا رہی تھی، ترغیب دی جا رہی تھی، تعلیم دی جا رہی تھی، ابھارا جا رہا تھا، تو اسے تکلیف مالا یطاق سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اقرا، پڑھیے۔ فقالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما انا بقاری، میں پڑھ نہیں سکتا۔ اس کا ایک ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں نہیں پڑھوں گا یا میں پڑھنے والا نہیں ہوں، لیکن بہتر ترجمہ یہ ہے کہ میں پڑھ نہیں سکتا۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فاخذنی، تو اس فرشتے نے مجھے پکڑا، فغطنی، پھر اس نے مجھے دبوچا، غطا دبوچنا، دبوچا، حتی بلغ منی الجہد، یہاں تک کہ مجھ کو برداشت سے باہر ہو گیا۔ یہاں پر جوہدہ میں کئی عبارتیں ہیں، آپ جوہدہ کو فاعل بھی بنا سکتے ہیں، مفعول بھی بنا سکتے ہیں، جوہدہ بھی پڑھ سکتے ہیں مفعول، جوہدو بھی پڑھ سکتے ہیں فاعل، جس کے معنی مشقت کے آتے ہیں، برداشت کے آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس فرشتے نے مجھے پکڑ کر اتنا زور سے دبایا کہ برداشت سے باہر ہو گیا۔ ثم ارسلنی، پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ فقال اقرا، پھر اس نے کہا پڑھو۔ فقلت، تو میں نے کہا ما انا بقارئ، میں پڑھ نہیں سکتا۔ فاخذنی، تو اس نے مجھے پکڑا۔
فغطنی الثانیتا، پھر دوسری مرتبہ دبایا، حتی بلغ منی الجہد، یہاں تک کہ مجھ کو برداشت کے باہر ہو گیا، ثم ارسلنی، پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا، فقال، پھر اس نے کہا اقرا، پڑھیے، فقلت، تو میں نے کہا ما انا بقارئ، میں پڑھ نہیں سکتا ہوں، فاخذنی، تو اس نے مجھے پکڑا، فغطنی الثالثۃ، پھر اس نے مجھے تیسری مرتبہ دبایا، ثم ارسلنی، پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا، فقال، پھر کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ عزیز ساری بات، یہاں پر ہمیں غط و ارسال کی حکمتیں سمجھنی چاہیے۔ غط و ارسال یعنی فرشتہ کیوں دبایا اور کیوں چھوڑا، اس کی کیا حکمتیں تھی۔ ایک حکمت تو یہ بیان کی گئی ہے کہ اس طرح دبوچنے اور چھوڑنے سے دنیا کے خیالات ختم ہو جائے۔ ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیالات اور وسوسے تو آتے ہی نہیں تھے، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو مزید روشن اور صاف کرنے کے لیے فرشتے نے دبایا تھا، بحکم الہی اس نے کیا ہو تاکہ دنیا کے خیالات ختم ہو جائیں۔ دوسری حکمت و مصلحت یہ بیان کی گئی کہ اس طرح فرشتے نے دبوچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ دیا کہ اب آپ پر جو کلام اترنے والا ہے وہ کلام ثقیل اور کلام عظیم ہے، اس کا وزن آپ کے اوپر پڑھنے والا ہے، تو اس سے پہلے اس نے دبا کر اشارہ دے دیا۔ اور تیسری حکمت یہ بیان کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وساوس اور خیالات کا وہم نہ ہو، بلکہ یہ معلوم ہو یہ مشاہدہ ہے۔ یعنی اس لیے فرشتے نے دبایا کہ بعد میں آپ کو ایسا محسوس ہو کہ بھئی میرے پاس کوئی آیا تھا یا نہیں آیا تھا، خالی میرے پر ایک جسم پہ وزن پڑا تھا یا جھپک تھی یا سایہ تھا، تو اس طرح بھی آدمی کو وہم ہو سکتا تھا۔ تو یہ وساوس اور خیالات اور وہم کو دور کرنے کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بٹھانے کے لیے کہ واقعی فرشتہ ہے، آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں، واقعی آپ پر وحی آ رہی ہے، احساسات اور مشاہدے کے قبیل سے فرشتے نے خوب زور سے ایک بار نہیں 3 بار دبوچا تاکہ آپ کو پکا یقین ہو جائے کہ یہ فرشتہ ہی ہے اور یہ وحی ہے اور میں نبی اور پیغمبر ہوں۔ اور اسی طرح ایک حکمت اور مصلحت یہ بھی بیان کی گئی کہ فرشتے نے دبوچ کر اس بات کی طرف اشارہ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آئندہ زندگی میں اسی طرح مشکلات آپ پر آ رہی ہیں، یہ اشارہ تھا اس کے لیے آپ تیار ہو جائے، آپ جو ہے تیار ہو جائے۔ اس کے بعد 5 آیتیں فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بطور وحی نازل کیا اور آپ کو پڑھوایا۔ 5 آیتیں کون سی ہیں؟ یہ سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتیں۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ کسے پیدا کیا؟ مفعول کا یہاں پر ذکر نہیں ہے، تمام مخلوقات مراد ہے، ساری دنیا کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ خلق الانسان من علق، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بندے ہوئے خون سے پیدا فرمایا، یعنی انسان کا خالق کون ہے؟ پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ اللہ نے انسان کو ایک حقیر پانی سے پیدا فرمایا جو مادر رحم میں جا کر کے عالم بن جاتا ہے، بدا ہوا خون ہو جاتا ہے، اس سے اللہ نے پیدا فرمایا۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھو کہ آپ کا رب اکرم ہے، فضل و کرم کرنے والا ہے، یعنی یہ ہے کہ دینے والا بھی آپ کو بڑا فضل والا ہے، کرم والا ہے۔ اسی وقت پیدا ہو سکتا ہے نا کہ 2 چیزیں،
ایک تو دینے والا وہ سخی ہو، اور دوسرا یہ کہ لینے والے میں صلاحیت ہو۔ دینے والے اللہ ہیں، اللہ سے بڑا سخی کون ہو سکتا ہے؟ اور لینے والے اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ کے رسول سے زیادہ صلاحیت مند اور قابل کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے اب استفادہ یہاں پر بالکل آسان ہے۔ ایسے فضل و کرم والے رب سے تم استفادہ کرو اور اس کلام کو اپنے دل میں بٹھاؤ اور اسے یاد کرو۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، کہ اللہ تعالی نے انسان کو قلم سے سکھایا۔ قلم بڑی عظیم چیز ہے اور بہت ہی بڑی چیز ہے، جس کے ذریعے انسان تعلیم حاصل کرتا ہے۔ اور قلم کی جو تفسیر کی گئی ہے وہ تفسیر یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس سے انسان تعلیم حاصل کرے وہ قلم کی تعریف میں داخل ہے۔ اسی قلم کی تعریف کی گئی، اس کی قسم کھائی گئی، نون والقلم وما یسطرون، کہ قلم کی قسم ہے اور اس چیز کی جس کو فرشتے لکھتے ہیں، جس سے بھی آدمی علم حاصل کرے وہ قلم کی تعریف میں داخل اور شامل ہے۔ چاہے وہ قلم ہو، چاہے وہ کاپی ہو، چاہے وہ کتاب ہو، چاہے وہ کمپیوٹر ہو، چاہے وہ کوئی بھی دنیاوی تعلیم کے حاصل کرنے کا طریقہ ہو، وہ قلم میں داخل ہوگا، شامل۔ الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، کہ جس نے انسان کو وہ چیزیں سکھایا جو وہ نہیں جانتا۔ اور انسان جب ماں کے پیٹ سے دنیا میں آیا اس وقت اس کے پاس کیا علم تھا؟ کچھ نہیں جانتا تھا، کچھ نہیں جانتا تھا۔ پھر اللہ نے دھیرے دھیرے اس کے جسم کو مضبوط کیا، اس کے دماغ کو مضبوط کیا، اور آہستہ آہستہ اسے تعلیم دی۔ پھر وہ بڑا ہوا، بڑا عالم کہلاتا ہے، فہامہ کہلاتا ہے، مفتی کہلاتا ہے، کوئی بحر العلوم کہلاتا ہے، کوئی حکیم الامت کہلاتا ہے، کوئی امیر شریعت کہلاتا ہے، کوئی قاری کہلاتا ہے، کوئی علامہ کہلاتا ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ بھی ہے کہ قرآن مجید کی سب سے پہلی نازل ہونے والی آیات کون سی ہے؟ بعض لوگوں نے سورہ مدثر بھی کہا ہے اور بعض لوگوں نے سورہ فاتحہ بھی کہا ہے، مگر اکثر لوگوں نے سورہ علق کی ابتدائی آیات ہی کے بارے میں کہا کہ سب سے پہلے نازل ہونے والی یہی آیتیں ہیں۔ سورہ مدثر تو اس کے بعد کی سورت، اور اس کے اسباب بھی بیان کیے گئے ہیں کہ کس بنیاد پر سورہ علق کو ابتدائی آیتیں کہا جاتا ہے۔ ایک وجہ تو یہ بیان کی گئی کہ اگر سورہ مدثر کی آیات اترتی تو جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم معنا بقاری نہیں فرماتے، کیونکہ اس میں تو پڑھنے کا حکم نہیں ہے، اس میں تو انذار کا حکم ہے، ڈرانے کا حکم ہے نا۔ اور دوسری وجہ ترجیح یہ بیان کی گئی، سورہ علق میں قرات کا حکم ہے، سورہ مدثر میں انذار ڈرانے کا حکم ہے، تو پہلے قرات اور بعد میں انذار ہوتا ہے، پہلے پڑھنا پھر بعد میں لوگوں کو پڑھانا، ڈرانا، لوگوں کو بتانا۔ اور اسی طرح بعض لوگوں نے یہ تطبیق دی ہے کہ دونوں باتوں میں کوئی اعتراض نہیں ہے، اس لیے کہ آیتوں کے اعتبار سے سب سے پہلی اترنے والی آیتیں سورہ علق کی ابتدائی آیتیں، اور جہاں تک مکمل سورت کی بات ہے، مکمل سورت سب سے پہلے کون سی اتری ہے، کون سی نازل ہوئی ہے، وہ سورہ مدثر ہے، مکمل سورت۔ فرجع بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان آیتوں کو لے کر واپس لوٹے، یرجف فؤادہ، اس حال میں
کہ آپ کا دل دھڑک رہا تھا. رجع بها میں ہاں ضمیر کا مرجع قصے کی طرف بھی ہو سکتا ہے، واقعے کی طرف سے. میں نے تو اس کا ترجمہ آیتوں سے کر دیا ہے، آیات کو مقدر مان کر، ٹھیک ہے. تو یرجف فؤاد اس حال میں کہ آپ کا دل دھڑک رہا تھا، دل کی دھڑکن، اس کو یرجف کہا جاتا ہے. تو آپ کا جو قلب ہے یا دل کیوں دھڑک رہا تھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ فرشتے نے چونکہ دبایا تھا تو اس سے ظاہر بات ہے ایک گھبراہٹ سے محسوس ہوئی ہوگی، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہو رہا تھا، اس کی وجہ سے آپ کا دل دھڑک رہا تھا. فدخل على خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا، پھر آپ داخل ہوئے حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا کے پاس، یعنی اپنے گھر آپ تشریف لے گئے. فقال زملونی زملونی، پھر آپ نے فرمایا مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو. فزملوہ، تو گھر والوں نے آپ پر چادر اڑا دی. حتی ذہب عنہ الروع، یہاں تک کہ آپ سے گھبراہٹ اور ڈر ختم ہو گیا، چلا گیا. زملوہ، زملونی، یہ دونوں جمع کے صیغے استعمال کیے گئے. تو اس سے پتا چلتا ہے کہ گھر میں صرف حضرت خدیجہ ہی نہیں تھی، ساتھ میں اور بھی تھے. مثال کے طور پر غلام وغیرہ بھی موجود تھا. آپ نے سبھی سے کہا کہ مجھ پر چادر اڑا دو، تو پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر چادر اڑا دی گئی. پھر جب آپ کی گھبراہٹ ختم ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالت اطمینان میں آ گئے، تو آپ نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے غار حرا کا وہ واقعہ اور ماجرا مکمل بیان فرمایا، جس کی تفصیل اگلی حدیث میں ہے. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، اس واقعے سے عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.